اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں حکیم ناصر علی آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں قافلہ اخلاص میں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تاریخ بنی اسرائیل، ہسٹری آف بنی اسرائیل۔ ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے قافلہ اخلاص کے بہت سارے ممبران کو میں مبارکباد دینا چاہوں گا، کیونکہ جیسے ہی عید ختم ہوئی بہت سے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا، کانٹیکٹ کیا 12.5 لاکھ کی سورہ اخلاص کی زکوٰۃ ادا کرنے کے متعلق۔ 3 گروپ ہیں اصل میں اس کے اندر زکوٰۃ ادا کرنے میں اور قافلہ اخلاص سے جڑے رہنے والوں میں۔ ایک گروپ ہے جو پروٹوکول ہے، نقطہ بینی، حبس دم، مراقبہ اور 360 سورہ اخلاص کی پابندی کر رہے ہیں۔ الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔ اس طرح سے ہم اپنی روحانیت سے بھی کنیکٹڈ رہیں گے۔ ہر فیلڈ میں، جس بھی فیلڈ میں ہم ہیں، اس فیلڈ میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور بہت سے لوگوں نے مجھے اپنی کیفیت بھی بتائی کہ پہلے بہت ڈپریشن ہوتا تھا، بہت پریشانی ہوتی تھی، کنفیوز رہتے تھے، کوئی بھی ٹارگیٹ کمپلیٹ نہیں کر پاتے تھے، اچیومنٹ پورا نہیں ہوتا تھا، کمپلیٹ نہیں ہوتا تھا، جتنا ایکسپیکٹ کرتے تھے اتنا نہیں ملتا تھا۔ بہت سارے سافٹ ویئر انجینئرز ہیں، بہت سارے لوگوں نے مجھے شکریہ ادا کیا۔ الحمدللہ میں تہہ دل سے آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے کوشش کی۔ دیکھیے، گارنٹیڈ دنیا کے اندر صرف ایک ہی چیز ہے، گارنٹیڈ، پکا 101% اس دنیا میں ایک ہی چیز ہے، وہ ہے موت۔ باقی ہر کام کے لیے آپ کو رسک لینا ہی پڑے گا، کر کے ہی دیکھنا پڑے گا۔ یہ لائن کچھ ایسی لائن ہے، اسپریچول لائن کچھ ایسی لائن ہے، اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، ڈسکرائب نہیں کر سکتے۔ آدمی جب اس کے اوپر چلتا ہے، جب وہاں پہنچتا ہے، تبھی اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے۔ اب جیسے ہی ڈاٹ گیزنگ پریکٹس، مراقبہ اور حبس دم لوگوں نے اسٹارٹ کیا تو انہوں نے بتایا کہ اب نماز میں ان کی کیفیت بالکل الگ ہے۔ اب نماز میں حاضر حال ہوتے ہیں۔ نہیں تو پہلے ایسی کیفیت ہوتی تھی کہ نماز میں ساری دنیا کی باتیں نماز کے وقت میں یاد آتی تھی۔ آج ایسا نہیں ہے حال، جیسے ہی خیام میں کھڑے ہو گئے، ختم، گم اللہ کی یاد میں۔ تو آج وہ مجھ سے بتا رہے ہیں کہ آج نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے، آج ذکر و وظائف کرنے میں مزہ آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم کو جب تک ہم اس کے اوپر چلیں گے نہیں، ہم کو ملے گی نہیں۔ تو یہ 360 کی جو ایٹ لیسٹ جو پریکٹس کر رہے ہیں، وہ اپنی فیلڈ میں مہارت حاصل کریں گے، اپنی استدراجی قوتوں کو وہ جگا رہے ہیں۔ اس سے زیادہ کرنے والے ہیں، یہ سیکنڈ گروپ ہے جو روزانہ 1101 کی عدد میں سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں۔ پھر تیسری گروپ ہے جو 12.5 لاکھ کی جو زکوٰۃ کا جو میں نے طریقہ بتایا ہے، اس طریقے سے 12.5 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ 3 گروپس ہیں۔ الحمدللہ اللہ آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے، آپ کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے، مجھے بھی اس کا اجر عطا فرمائے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یہ ہے پہلی بات۔ دوسری بات، بنی اسرائیل کی تاریخ ہمارے اس چینل پر بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے، ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے میں اور ایک بات بھی بتا دینا چاہتا ہوں۔ پچھلی جو میں نے ویڈیو لوڈ کی تھی، انسانیت کا اصلی دشمن کون، اس میں مجھے تھوڑی دقتیں بھی آئی اور مجھے وہ ویڈیو ہٹانا پڑا یوٹیوب سے۔ یوٹیوب کے اندر ایک بہت بڑا پرابلم چل رہا ہے ابھی، یہ تو ہر جگہ پہ پرابلم ہے۔ جیسے ہی آپ دجال کی فوج کے بارے میں بات کرو گے یا فتنہ دجال کے بارے میں بات کرو گے، اسرائیل یا یہودیوں کے بارے میں بات کرو گے، تو آپ کا تو چینل نام لوگے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا خاص صرف نام لوگے تو آپ کا چینل بلاک ہو جائے گا۔ ایسے ہی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، وہ یہودیوں کے اوپر ان کے لیکچرز بہت زبردست ہیں، فتنہ دجال، یہودی اور آخری وقت کی اوپر جو آپ کے بیانات ہیں، جو لیکچرز ہیں، وہ واقعی قابل داد ہیں۔ آپ کا چینل بھی اسی طرح بلاک کر دیا گیا ہے، یوٹیوب سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اس کی ویڈیو کی کیوں ہٹا دیا گیا تھا یہ چینل، اس کی ایک بہت بڑی ڈیٹیل انٹرویو لی گئی تھی
جو ابھی ان کی تنظیم کے جو چیئر پرسن ہیں ان کے ساتھ میں، وہ اس ویڈیو کی میں لنک آپ کو ٹیلی گرام گروپ کے اندر اور واٹس ایپ گروپ کے اندر شیئر کروں گا، آپ اس میں دیکھ لیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ صرف یہودیوں کے بارے میں بتانے کی وجہ سے ان کے چینل کو بلاک کر دیا گیا، جو کہ بہت پرانا چینل تھا ان کا یوٹیوب کے اوپر، ماشاءاللہ بہت سالوں سے چل رہا تھا وہ۔ تو یہ سب سے بڑی پرابلم ہے۔ اب جب ہم اس کے بعد میں جب بھی ہم بات کریں گے تو ہم یہودیوں کی جگہ پہ زیونسٹ یوز کریں گے۔ زیونسٹ یعنی ایک کٹر پنتھی، جیو زیونزم۔ تو ہم تو جیو کے بارے میں کچھ نہیں بول رہے، ہم زیونزم کے بارے میں بات کریں گے۔ تو بنی اسرائیل کی تاریخ سمجھنے اور جاننے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ایک ایسی قوم، ایک ایسی جماعت جو کئی ہزار سال سے در بدر ہو رہی ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، اس کا اپنا ملک نہیں ہے، اس کا اپنا ایک مقام نہیں ہے۔ ان میں سے ایک جماعت نکلتی ہے جو آج کنگ میکر بن گئے۔ اتنا پیسہ ان کے پاس کہاں سے آیا؟ اتنا پاور ان کے پاس کہاں سے آیا؟ جو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جن کی اپنی خود کی کوئی کنٹری نہیں ہے، جو تاریخ کے اندر لاکھوں کی تعداد میں ان کو مارا گیا ہے، تاریخ میں کئی مرتبہ ان کو مارا گیا ہے، کھتیڑا گیا ہے، ان کے ملک سے، ان کے گاؤں سے ان کو نکالا گیا ہے، اتنی دفعہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آیا ہوا ہے۔ ایسی قوم جا کر کے آج کنگ میکر بن گئے، اتنا پیسہ، اتنا سونا، اتنے بڑے بڑے آرگنائزیشنز، ساری حکومتیں ان کے ہاتھ میں، یہ کیسے ہو گیا؟ اس کو جاننے کے لیے، فتنہ دجال کو سمجھنے کے لیے ہمیں بنی اسرائیل کی تاریخ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اصل میں تو یہ تاریخ آ کے ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ہم سب جانتے ہیں، حالانکہ بنی اسرائیل کی بھی تاریخ سب جانتا، ہر کوئی جانتا ہے۔ آج کا جو کانفلکٹ ہے، اسرائیل اور فلسطین کا جو مسئلہ ہے، تھرڈ ٹیمپل کا جو مسئلہ ہے، یروشلم کا جو مسئلہ ہے، مسجد اقصیٰ کا جو مسئلہ ہے، اس کے لیے ہمیں اس کو جاننا بہت ضروری ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اسی لیے کوشش کرتے ہیں تھوڑا بہت جاننے کی۔ دیکھیے، اگر بنی اسرائیل کا پورا ڈیٹیل بات کرنا چاہیں گے ہم بنی اسرائیل کی ہسٹری کے بارے میں، تو بہت لمبی ہو جائے گی ویڈیو۔ اتنا پیشنس آپ کے پاس بھی نہیں ہے، اور میں بھی اتنا دیر بات نہیں کر سکوں گا، اتنی لمبی ہو جائے گی ویڈیو۔ تو ہم ایک شارٹ بریف لیتے ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہے، جو ہمارے لیے ریلیٹڈ ہے، ہم خالی اتنی بات کریں گے اس کے بارے میں۔ تو بنی اسرائیل کے اصل میں تاریخ شروع کرنے کے لیے ہم کو ابراہیم علیہ السلام سے شروع کرنا پڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو تھے وہ 2 بیٹے تھے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ آپ کے بڑے بیٹے تھے، اور اسحاق علیہ السلام جو تھے وہ آپ کے چھوٹے بیٹے تھے، اور آپ کے ایک بھانجے بھی تھے، لوط علیہ السلام۔ پہلی جو دین کی جو حجت تھی وہ عراق کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم کر دی تھی۔ اس کے بعد میں آپ نے کیا کیا تھا؟ 3 حصوں میں بانٹ دیا تھا۔ عراق کا علاقہ چھوڑ کر کے سیریا، شام کا علاقہ، جنکشن عرب کا اور افریقہ کا جو جنکشن تھا، وہاں پر اگر لوط علیہ السلام کو آپ نے مقام عطا کر دیا، اور جو پیننسولا، عربین پیننسولا جو تھا، وہاں پر آپ نے اسماعیل علیہ السلام کو ذمہ داری عطا فرما دی۔ 3 حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کر دیا گیا تھا۔ اب اسحاق علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا یعقوب علیہ السلام۔ یہ BC کی ڈیٹس ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے بیفور کرائسٹ، یہاں سے ڈیٹ نیچے اترے گی، ڈیکریز ہوگی، کیونکہ ہم BC سے اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو 2046 BC کے اندر یعقوب علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ تقریباً آ کر کے 1899 تک، یعنی آپ نے 147 سال 147 ایئرس کی عمر پائی تھی یعقوب علیہ السلام۔ آپ کے 12 بیٹے تھے۔ اصل کہانی جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے یہودیوں کی۔
یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک بیٹے تھے یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ان کی شرارت جو ہے یہودیوں کی، یہیں سے شروع ہو گئی۔ بچپن میں ہی ان کے اندر آ کر کے حسد، کینہ، بغض، کبر، یہ ساری چیزیں ان کے اندر بچپن میں ہی آ گئی تھی۔ جب اپنے والد کے انڈر میں آپ تھے 11 بھائی، اسی ٹائم میں آپ کے اندر یہ ساری چیزیں آ گئی تھی۔ وہ کیسے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے بچپن میں ہی ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا۔ یہاں سے آ کر کے ان کی اصل میں ہسٹری سٹارٹ ہوتی ہے۔ یہ بات جو ہے ادھر تک کہ یہودیوں کو، یہ ایک پوائنٹ ہے جو بیچ میں روک کر کے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہودی یہ تو جانتے تھے فلسطین ہماری لینڈ ہے، ہمارا ملک ہے، لیکن ہم مصر کیسے چلے گئے تھے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ان کو مصر سے لا رہے تھے نا واپس۔ فرعون کو ختم کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہا کہ جاؤ تم اپنے ارض مقدس کے اوپر اور وہاں پر جا کر جہاد کر کے وہاں پہ دین قائم کرو۔ تو تبھی ان لوگوں نے انکار کر دیا تھا۔ تو اینی وے، ہم تو ہیں فلسطین کے، وی بلانگ ٹو فلسطین۔ پھر ہم لوگ وہاں کیسے پہنچ گئے؟ اس بات کا ان کے پاس، ان کی کتابوں میں کوئی ذکر نہیں ہے، ان کے پاس ان کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے۔ اس بات کی گواہی قرآن دیتا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے کفار مکہ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا تھا۔ تو اس ٹائم پر آ کر کے سورہ یوسف نازل ہوئی تھی۔ تو سورہ یوسف کا واقعہ یہاں پر اس لیے آتا ہے۔ تو ان کی اصل اسٹوری جو ہے وہ سورہ یوسف سے سٹارٹ ہوتی ہے یہودیوں کی۔ یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے ان میں سے تھے ایک یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام کو ان لوگوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، اور وہ سارا واقعہ آپ کو پتہ ہے۔ اس کے بعد میں آ کر کے آپ مصر کے بازار میں بکے، پھر اس کے بعد میں عزیز مصر کے گھر تک چلے گئے، زلیخا کے گھر تک چلے گئے، وہاں پر آپ 4 سال رہے۔ اس کے بعد میں آ کر کے خواب کی تعبیر بتانے کے عوض میں آپ کو ایک ذمہ داری سونپی گئی عزیز مصر نے۔ عزیز مصر کی ذمہ داری سونپنے کے بعد میں جب قحط آیا، تب یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کو یوسف علیہ السلام نے مصر میں بلا لیا۔ تو یہ لوگوں کا جو مائیگریشن ہے فلسطین سے ایجپٹ کا، جیوز کا، وہ ایسے ہوا تھا۔ تو یہ 11 کے 11 بھائی اپنے والد کے ساتھ میں مصر آ گئے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد میں بھی تقریباً آپ لوگ 600 سال تک وہیں پر مقیم تھے۔ کب تک؟ جب تک موسیٰ علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، وہ ایک لمبا یہاں کا 600 سال کا بھی ایک بہت لمبی اسٹوری ہے، میں اس کے اندر وہ ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا۔ اس کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی 1391 میں۔ آپ 120 سال کی عمر تک رہے۔ اس کے بعد میں آپ فرعون سے مقابلہ ہوا۔ اس کے بعد میں فرعون دریائے نیل پار کیے آپ لوگ۔ دریائے نیل پار کرنے کے بعد میں فرعون کو وہاں پر غرق کر دیا گیا تھا۔ اللہ کی اتنی نعمتیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے ان لوگوں کے اوپر۔ یہاں سے اصل میں آ کر کے مین ان کی اسٹوری شروع ہوتی ہے فرعون کے پانی میں غرق ہونے کے بعد میں۔ پانی میں غرق ہونے کے بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اپنے ارض مقدس پر اور وہاں پر جا کر کے جہاد کرو اور حکومت قائم کرو۔ یہ لوگ کہہ دیتے ہیں نہیں آپ ہیں اور آپ کا اللہ ہے، آپ دیکھ لیں، ہم نہیں کریں گے جہاد۔ انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ تبھی موسیٰ علیہ السلام نے دعا بھی مانگی تھی، اے اللہ مجھے اور میرے بھائی کو ان لوگوں سے دور کر دے۔ اس کے بعد میں یہ لوگ جو 40 سال جو بھٹکے ہیں اس وادی میں، صحرا کے اندر، 40 سال تک یہ رستہ تلاشی کرتے رہے، لیکن ان کو رستہ ملا نہیں ہے۔ بس اسی کے اندر گھومتے رہے۔ اس کے بعد میں آ کر کے 40 سال کے بعد میں جنہوں نے انکار کیا تھا جہاد کے لیے، وہ اور بہت سارے لوگ ختم ہو گئے۔ تو یہ جو نیو جنریشن جو ابھری تھی، انہوں نے آ کر کے ایک نبی ان کے بیچ میں اللہ نے عطا فرمایا۔ ان نبی سے انہوں نے جا کر کہا کہ آپ ہمیں جہاد کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ آپ ہمارے لیے سپہ سالار مقرر کر دیجئے اور ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد میں آ کر کے جہاد کا حکم ہوا۔ جہاد کا حکم ہونے کے بعد میں طالوت علیہ السلام کو سپہ سالار بنا دیا گیا تھا، اور
پھر آ کر کے جہاد کا حکم دے دیا گیا تھا. سامنے والی جو قوم تھی وہ بہت ہی طاقتور بھی تھی, بہت بڑی بھی تھی. اس کا جو سپہ سالار تھا, جالوت نام تھا جس کا, وہ ہٹا کٹا بہت اونچا تھا. تو اینی وے طالوت علیہ السلام کے ساتھ میں داؤد علیہ السلام بھی تھے وہاں پر, لیکن سپہ سالار جو تھے وہ طالوت علیہ السلام تھے جماعت کے. لیکن مین آف دی میچ جو تھا اس جنگ کا وہ داؤد علیہ السلام کو ملا, کیونکہ جالوت کو آپ ہی نے ختم کیا تھا. اس کے بعد میں داؤد علیہ السلام کی حکومت قائم ہوئی. دیٹ واز طالوت علیہ السلام کی حکومت جو قائم ہوئی تھی, وہ خلافت جو قائم ہوئی تھی وہ 1024 کے اندر. اس کے بعد میں آپ نے 14 سال حکومت کی. اس کے بعد میں آپ نے طالوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو داؤد علیہ السلام سے دیا, جو آپ کے داماد بھی ہیں. اس کے بعد میں داؤد علیہ السلام کی حکومت چلی, جو تقریباً 40 سال کی حکومت چلی تھی. اس کے بعد میں آ کر کے آپ کے بیٹے سلیمان علیہ السلام, جو آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے, ان کی حکومت چلی 970 سے 930 تک, جو کہ تھی 40 ایئرس. ٹوٹل 94 ایئرس کی خلافت راشدہ ان کی چلی ہے, خلافت چلی ہے. صرف 94 ایئرس کی حقیقی حکومت چلی ہے. اس کے آگے بھی ہے کچھ, میں بعد میں بتاؤں گا ڈیٹیل آپ کو. سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت ہی, سلیمان علیہ السلام کے پردہ ہونے کے بعد میں اصل میں خلافت جو ہے یہ 94 ایئرس کو ہی مانا جائے گا, لیکن اس کے بعد میں بھی تھوڑے عرصے تک ان لوگوں نے حکومت کی. تو سلیمان علیہ السلام کی جو سلطنت تھی وہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی. ایک حصہ چھوٹے بیٹے کے حصے میں اور دوسرا حصہ بڑے بیٹے کے حصے میں, دوسرے بیٹوں کے حصے میں یہ حصہ چلا گیا. اب جو سلطنت 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوئی, اس میں ایک کا نام ہوا یہودا اور دوسرے کا نام ہوا اسرائیل. اسرائیل کا جو کیپٹل تھا اس کا نام تھا سمرا, اور یہودا کا جو کیپٹل تھا اس کا نام تھا جیروسلم. ان ہسٹری ایز اے کنٹری جو سین پر آیا تھا وہ تھا 930 میں اسرائیل. ایز اے کنٹری اسرائیل جو نام آیا تھا یہ آ کر کے یہاں سے آیا تھا. اسرائیل اصل میں آ کر کے ایک ہیبرو ورڈ ہے. اسرائیل کا معنی ہوتا ہے عبداللہ, جو کہ یعقوب علیہ السلام کا ٹائٹل تھا, کنیت تھی, یا پھر ان کے 2 نام بھی تھے, ایسا بھی کہتے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام جو تھا وہ تھا اسرائیل. اسرائیل کا معنی عبداللہ, اللہ کا بندہ. تو ایز اے کنگڈم اسرائیل جو نقشے میں آیا تھا وہ آیا تھا 930 BC میں, سلیمان علیہ السلام کے پردہ ہونے کے بعد میں. اب کیا ہوا کہ اراؤنڈ 738 میں BC میں اسرائیل پر آ کر کے سیریا نے اٹیک کر دیا. سیریا نے اٹیک کر کے اس حکومت کو ان لوگوں نے ختم کر دیا, ختم ہو گئی یہاں سے. تو اسرائیل جو چلی اصل میں ایکچوئل میں حکومت, اگر ہم 930 سے بھی کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اٹ واز سمویئر اراؤنڈ 286 ایئرس. اسرائیل کی جو حکومت چلی ایز اے اسرائیل جو کنگڈم چلا وہ 286 ہی ایئرس چلا. اس کے بعد میں کیا ہوا, 587 تک یہودا, جس کا کیپٹل تھا جیروسلم, جیروسلم ہیکل سلیمانی کا جو کمپاؤنڈ ہے جس کو جیروسلم کہتے ہیں فلسطین کے اندر, جو آج مسجد اقصیٰ کا پوائنٹ بنا ہوا ہے, وہ ان کا کیپٹل تھا یہودا کا. ان لوگوں نے حکومت کی 587 تک. 587 میں کیا ہوا, نیبوکد نظر نام کا ایک جنرل, جو بیبیلونین جنرل تھا, جو عراق کا جنرل تھا, جس کا نام تھا نیبوکد نظر, جس کو بخت نصر بھی کہتے ہیں اردو میں. اس نے حملہ کیا یہودا پر. حملہ کر کے اس نے ایسی تباہی مچائی یہاں پر, ایک اینٹ کو اس نے سارا نہیں رکھا, سب کا سب مسمار کر دیا, فلیٹ کر دیا پورا. یہ جو
ہیکل سلیمانی تھی جو سلیمان علیہ السلام نے، جو آج کا ایک مین ٹاپک بنا ہوا ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر، مسجد اقصیٰ، تھرڈ ٹیمپل آف ڈیوڈ وغیرہ وغیرہ، جو بھی جو مچ رہا ہے، یہ اصل میں آ کر کے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں ہم لوگ اس کو. اس کے بارے میں میں ایک الگ سے ایک ویڈیو بنا کر کے، تھرڈ ٹیمپل بنا کر کے میں اس کو لوڈ کر دوں گا. تو یہ ہیکل سلیمانی جو ہے، یہ اس نے بھی، ہیکل سلیمانی کو بھی اس نے مسمار کر دیا. مسمار کرنے کے بعد میں اس نے کیا کیا، تقریباً 6 لاکھ یہودیوں کو جو اسکل لیبرز تھے، جن میں قابلیت تھی، جو جوان تھے، ایز اے سلیو یوز کر سکتے تھے، ان کو سب کو بندی بنا کر، کیپٹیو بنا کر لے کر چلا گیا عراق میں. کئی سال تک یہ لوگ قید میں رہے، اور اس کے بعد میں آ کر کے ایرانیوں نے، پرشین نے ان کے اوپر حملہ کر دیا. کس کے اوپر؟ بیبیلونین کے اوپر، عراق کے اوپر. پرشین نے حملہ کیا. پرشین نے حملہ کر کے، جس کو ذوالقرنین بھی کہا جاتا ہے، تو انہوں نے حملہ کیا. حملہ کرنے کے بعد میں دیکھا یہ لوگ کیپٹیو ہیں، تو ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ لوگ کون ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ ہم فلسطین کے رہنے والے ہیں، ہمیں ایسا بندی بنا کر کے یہاں پر لایا گیا ہے. تو آپ نے ان کو آزاد کیا. آزاد کر کے کہا کہ تم اپنے ملک جاؤ. اس کے بعد میں آ کر کے پرشین کے انڈر میں آ گیا. دیکھیے ابھی کوئی بھی جو کنٹری ہوتی تھی نا، اب فار ایگزامپل ابھی عراق تھا، عراق نے آ کر کے یہودا کے اوپر قبضہ کیا تھا، مسمار کر دیا تھا پورا، وہاں سے لوٹ لیا تھا اس نے. تو وہ کنٹری آ کر کے ابھی عراق کی ہو گئی، وہاں پر حکومت جو چلے گی وہ عراق کی چلے گی. اب ایران نے عراق کے اوپر حملہ کر دیا، بیبیلونیا میں، عراق میں ہی اس کے اوپر حملہ کر دیا. تو اب کیا ہوگا کہ ایران کی یہ ساری سلطنتیں ہو جائیں گی، جہاں جہاں تک عراق کی جو حکومتیں تھیں وہ ساری حکومتیں ایران کی ہو جائیں گی. تو اب آٹومیٹکلی کیا ہوا، فلسطین جو تھا کمپلیٹ، اسرائیل جسے آپ کہتے ہیں، فلسطین جو تھا کمپلیٹلی آ کر کے ایرانیوں کے ہاتھ میں آ گیا، پرشینس کے ہاتھ میں آ گیا. پرشینس کے ہاتھ میں جانے کے بعد میں انہوں نے کہا کہ جاؤ آپ جا کر کے آباد ہو جاؤ اور اپنی زندگی گزارو کر کے انہوں نے یہاں پر ان کو بھیج دیا. اس کے بعد میں تھوڑا سا شارٹ ہے، اس کے بعد میں اس کو ایک سیکنڈ اور تھرڈ پارٹ میں کنٹینیو کرنا چاہوں گا. سیکنڈ پارٹ میں مسجد اقصیٰ کے بارے میں بتانا چاہوں گا. مسجد اقصیٰ اور یہ تھرڈ ٹیمپل کا ایکچوئل میں مسئلہ کیا ہے اور یہ پرابلم کیا ہے. اس کے بعد میں آ کر عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی یہیں پر شروع ہوتا ہے کہ جب نبوکت نظر نے جب اس کو ڈسٹرائے کر دیا کمپلیٹلی، تو اس کے بعد میں عزیر علیہ السلام وہاں پر سے گزرے تھے، اور بستی کو دیکھ کر اتنا اجڑا ہوا دیکھنے کے بعد میں آپ نے ہی کہا تھا عزیر علیہ السلام نے کہ اے اللہ اتنی اجڑی ہوئی بستی کو تو پھر سے کیسے جگائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر موت طاری کر دی تھی. 100 سال کے بعد میں آپ کو پھر زندہ کیا تھا. یہ عزیر علیہ السلام کا واقعہ اسی دوران ہوا تھا جب نبوکت نظر نے بیبیلون سے آ کے یہودا کو سب مسمار کر دیا تھا، پورا اس نے فلیٹ کر دیا تھا، اور ہیکل سلیمانی کو بھی جب اس نے گرا دیا تھا، تبھی عزیر علیہ السلام کی وہاں پر انٹری ہوئی تھی. تو انشاءاللہ انتظار کریں سیکنڈ ویڈیو کا میرا، بہت جلدی، ہو سکا تو آج یا ہو سکا تو کل میں اس کو لوڈ کر دوں گا. تھرڈ ٹائم دونوں ساتھ ہی میں لوڈ کرنے کی کوشش کروں گا، سیکنڈ ویڈیو اور تھرڈ ویڈیو بھی، جس کے اندر ہم لاسٹ تک کور کریں گے انشاءاللہ. تو اجازت دیں، اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ سب سے ایک عزیزانہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. دیکھیے اگر ہمارا چینل گرو کرے گا، اگر بڑا ہوگا، تو میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اسی میں لگا سکتا ہوں، خدمت خلق میں بھی لگا سکتا ہوں، جس سے میں بھی بہت کچھ سیکھوں گا اور آپ بھی بہت کچھ سیکھیں گے. چینل گرو نہیں ہونے کی وجہ سے بہت ساری ٹیم بھی لگتی ہے، وقت بھی لگتا ہے. میں زیادہ وقت نہیں دے پا رہا ہوں یہاں پر، کیونکہ مجھے اپنے بھی کام دیکھنے پڑتے ہیں، اپنی بھی ضرورتیں دیکھنی پڑتی ہیں. تو پلیز آپ سب ہماری مدد کریں، ہمارے چینل کو گرو کریں، زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کرنے کی کوشش کریں، لوگوں تک ہماری بات پہنچانے کی کوشش کریں، قافلہ اخلاص کے مقصد کے بارے میں بتانے کی کوشش کریں. ویری سمپل ہے کہ قافلہ اخلاص کے ذریعے ہم بالکل آسان طریقے سے اور آسان زبان سے علم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سارے قسم کے علم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہسٹری بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تاریخ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑا بہت دین بھی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی استدراجی قوتوں کو کس طرح جگائیں اور کس طرح اسے خدمت خلق میں استعمال کریں. تو پلیز آپ سب سے عزیزانہ گزارش ہے، ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں.
اور سبسکرائب بھی کریں اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو۔ اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔